بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میں سب سے پہلے تو تمام خواتین و حضرات کو اس سال کے ماہ مبارک کی آمد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے انتہائی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے حالات میں اور ہماری عادات میں بہترین تبدیلیوں کا ذریعہ بنائے۔ کل پہلی رات تھی رمضان کی، لیکن چونکہ چاند کا فیصلہ دیر سے ہوا، اس لیے کل باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہم تراویح نہیں پڑھ سکے۔ اس لیے قرآن کریم کا پہلا پارہ آج دوسری رات میں ہم نے تلاوت کیا۔ قرآن کریم جس ترتیب سے نازل ہوا، اس ترتیب سے ذرا ہٹ کر سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے قرآن کریم کو مرتب کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے اور جس انداز سے قرآن کو مرتب کروایا ہے، اس میں سب سے پہلی سورت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ سورت نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور قرآن کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، بلکہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ علماء نے اور مفسرین نے اسی بنیاد پر اس سورت کی تفسیر اور تشریح میں بہت تفصیلی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن میں آج سب سے پہلے میں 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سورت کا آغاز اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے۔ اپنے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، اپنے پینے کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، گھر میں جب داخل ہوں گے اس وقت بسم اللہ کہنا ہے، مسجد میں جب داخل ہوں گے اس وقت بسم اللہ کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی سے کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے آغاز ہی میں بندے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں دکھنے میں وہ ہماری پلاننگ، ہماری محنت، ہماری کوشش کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے اصل چھپی ہوئی
حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی اعانت کے بغیر کوئی انسان اس زمین کا ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ دنیا میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جن کو وہ کامیابیاں ملی ہیں جن کا نہ تو انہوں نے کبھی تصور کیا تھا اور نہ ہی اس کے لیے انہوں نے کبھی کوئی منصوبہ بندی کی تھی یا پلاننگ کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس کے لیے کوئی کوشش کی۔ اور اس کے برعکس ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ انسان کسی کام کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں جو نتائج ہوتے ہیں، جن چیزوں کا حصول مقصود ہوتا ہے، وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر سب کچھ انسان ہی کے کرنے سے ہو رہا ہوتا تو جو انسان کچھ کرتا ہے اس پر نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا، اور جو نہیں کرتا اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم جب عملی حقیقت دیکھتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہمارا ایک پلان ہوتا ہے، ہماری ایک سکیم ہوتی ہے، ہمارا ایک منصوبہ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بہت کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن نتائج اس کے مطابق نہیں نکلتے، بلکہ کسی کام کے کرنے کے لیے ہم نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے پلان پر عمل نہیں کر پاتے۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک جملہ منسوب ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ جن چیزوں سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں ارادہ کچھ اور کرتا ہوں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل کرنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ اصل کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ تو ایک حقیقت ہمیں شروع میں یہ سمجھائی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہی آیت پڑھی ہم نے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، واقعی اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں جو سمجھائی گئی ہے وہ اللہ کی کچھ صفات سے ہمیں متعارف کرایا گیا، جن میں سر فہرست اللہ کی رحمت کی صفت ہے۔ اور اس صفت کو جہاں 4 مرتبہ دہرایا گیا، پہلے بسم اللہ کے اندر کہا الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن یہ بھی رحمت سے بنا ہے، الرحیم یہ بھی رحمت سے بنا ہے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوبارہ ہم سے کہلوایا گیا ہے الرحمن الرحیم۔ تو یہ چھوٹی سی ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنی صفت رحمت کا 4 مرتبہ حوالہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور ہر وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہوتا جو کچھ ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو میں کرنا چاہوں گا اللہ وہ کروا بھی دیں گے، اور اگر وہ نہیں کروائیں گے تو اس میں بھی میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا، اس میں بھی میری ہی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ مہربان ہے، اتنی مہربان ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر ایک تختی لکھ کر لگوائی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میں غضب والا بھی ہوں لیکن میری رحمت میرے غضب سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں بندوں سے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔